السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 4 سے دیکھیں گے، اور آج کی آیات اتنی زبردست ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ہم آج کل دیکھیں، اکثریت کو آپ دیکھیں، کوئی فلم سٹارز کو یا کوئی سپورٹس پرسنالٹی کو کئی لوگ اپنے باپ داداؤں کو بہترین نمونہ سمجھ کر ان کو فالو کرتے ہیں، اور کئی خاندانوں میں ہم دیکھتے ہیں ایسے رسم و رواج وہ لوگ کرتے ہیں یا کوئی عبادات کے طریقے ہیں وہ سالوں سال سے ان کے خاندان میں ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ کس نام پر کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں تو لہٰذا ہم بھی کریں گے۔ تو ہمیں تھوڑا سا یہ چیک کرنا ہے کہ جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے باپ دادا ہو یا کوئی اور ہو، کیا وہ واقعی بہترین نمونہ ہے ان میں؟ اگر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو فالو کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہے ہیں، قرآن کو فالو کر رہے ہیں، تو الحمدللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن کئی خاندانوں میں دیکھیے رسم و رواج کے نام پر اتنا زیادہ شرک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ہماری رہنمائی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو، اگر تمہیں کسی کو فالو کرنا ہے، اگر تم کسی کی طرح بننا چاہتے ہو نا، تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم خود سیکھیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں اور اپنی اولاد کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا، اپنا دوست بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا دوست، اتنا بڑا آنر، یہ کتنی بڑی شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہا۔ تو ہم تھوڑا تو جانیں کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ آپ سے خوش ہو گئے اور آپ کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، قد کانت، تحقیق کانت ہے، لکم تمہارے لیے، اسوۃ نمونہ، حسنۃ بہترین، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام میں، والذین اور ان لوگوں میں جو معہ اس کے ساتھ تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام میں، اور جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیے، جو ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے تھے، ان میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں کہاں سے پھر دیکھنا ہے، کہاں ہم دیکھیں گے، کس کو ہم فالو کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر فرمایا، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا تھا، لقومہم، اپنی قوم سے، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا، انا، بے شک ہم، براء، بری ہے، یعنی بری ذمہ ہے، منکم، تم سے، وَمِمَّا، اور ان سے جن کی تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ کلیئر بتا دیا کہ ہم بری ذمہ ہیں، ہم اس سے بیزار ہیں، ہمارے اور تمہارے راستے الگ ہیں۔ کس میں؟ اس چیز میں جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اپنی قوم کو کلیئر بتا دیا، کوئی ڈھکے چھپے انداز میں نہیں، یا ڈرے یا جھجکے بھی نہیں کہ وہ سارے لوگ تو شرک کر رہے ہیں، میں اکیلا ہوں جو توحید پر ہوں، تو کیا میں اکیلا ان کو بتاؤں؟ نہیں، بالکل صاف صاف انداز میں بتا دیا، تاکہ ان کو بھی کوئی امید نہ رہے، وہ بھی کوئی امید نہ باندھے، ان کو بھی کلیئر پتہ چل جائے کہ عقیدہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ کلیئر بتا دیا کہ اے میری قوم، ہم تو تم سے بیزار ہیں، ہم تو تم سے بری و ذمہ ہے، جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، کفرنا، ہم نے کفر کیا، بکم، تمہارے ساتھ، تم جس کی عبادت کر رہے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کا کفر کرتے ہیں، وبدا، اور ظاہر ہو گئی، بیننا، ہمارے درمیان، وبینکم، اور تمہارے درمیان، العداوت، عداوت یعنی دشمنی، والبغضاء، اور بغض، ابداً، ہمیشہ کے لیے۔ اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان
یہ دوستی کا کوئی رشتہ ہو. اب ہمارے اور تمہارے درمیان کیا ہے؟ ایک دشمنی کا رشتہ شروع ہو گیا ہے ہمیشہ کے لیے. اور یہ کب تک رہے گی یہ دشمنی؟ حتیٰ یہاں تک کہ تؤمنو تم ایمان لاؤ باللہ وحدہ اللہ اکیلے پر. تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی ساری قوم، آپ کے رشتہ دار، آپ کے خود کے والد اور گھر والے سب شرک کرتے تھے، اور سب کو کھڑے رہ کر بتا دیا کہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں ہوں، تم جن کی عبادت کرتے ہو میں اس سے بری و ذمہ ہوں. اور جب قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی، آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، تو انہوں نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا، اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے گھر والوں کو، اپنے باپ، اپنے سب کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے. اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی. ایک جگہ جہاں انسان پلا بڑا ہے، جہاں اس کے دوست احباب ہے، رشتہ دار ہے، ایک طویل عرصہ جہاں گزارا ہے، وہ سب چیزوں کو چھوڑ کے وہاں سے نکل جانا یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. لیکن ابراہیم علیہ السلام نکلے وہاں سے، اور جب وہ وہاں سے نکل رہے تھے کون خوش تھا؟ کوئی بھی خوش نہیں تھا سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور جب ابراہیم علیہ السلام سب چھوڑ کر نکل رہے کون ساتھ تھا؟ صرف اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے پروو کر کے دکھا دیا کہ اللہ کی محبت کے آگے کسی اور کی محبت نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام نے کسی کی نہیں پرواہ کی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سب سے دشمنی مول لی، سب کو چھوڑ دیا. کیوں؟ بس صرف اللہ راضی ہو جائے، تاکہ شرک نہ ہو. شرک نہیں کیے، شرک ان کو بتا دیا کہ تمہارے ساتھ شرک میں ساتھ نہیں ہوں. اگر تم لوگ ایمان لے آتے ہو اللہ پر تو پھر یہ دشمنی ختم، ورنہ ہمارے اور تمہارے راستے الگ. اب آپ بتائیں کیا واقعی ہم اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں؟ کتنے ہمارے دوست ہیں ہم ان کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے، جو علانیہ کھلم کھلا شرک کرتے ہیں ان کے ساتھ دوستیاں بنا کر بیٹھے ہیں. کیا ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں اس شرک میں؟ کئی رشتہ داریوں میں آپ دیکھیں شرک ہوتا ہے، لوگ شرک کرتے ہیں اور رشتہ داری کی وجہ سے خاموش ہو کے ان کے شرک میں ساتھ دے دیتے ہیں. کئی جگہ بیویاں ایسی ہیں شوہر شرک کر رہا ہے تو شوہر کے شرک میں ساتھ دے رہی ہیں، کہیں ماں باپ شرک کر رہے ہیں تو ایز اے اولاد ان کا ساتھ ہم دے رہے ہیں. دیکھیں کہ کن کن رشتوں کے آگے ہم یعنی اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں، بچھا دیتے ہیں کہ کہیں یہ رشتے ہم سے نہ ٹوٹ جائیں، کہیں یہ رشتے نہ ہم سے چھوٹ جائیں. اور ان رشتوں کی لالچ میں، ان کی محبت میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک کرے لیکن پھر بھی ان کے ساتھ بنا کر رکھے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں، میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر آپ اپنے بچیوں کے رشتے کر رہی ہیں تو خدا کے لیے دیکھیں جس گھر میں آپ اپنے اولاد کا رشتہ کر رہی ہیں کیا وہ توحید پر ہے کہ نہیں. ساری زندگی ماں باپ کے گھر توحید پہ گزارنے کے بعد ایسے گھروں میں ان بچیوں کا رشتہ کر دیتے ہیں جہاں پہ شرک ہے اور بدعت ہے، اور بیچاریاں ایسی کشمکش میں پھنس جاتی ہیں اب انہیں نہیں سمجھ آتا کہ وہ کیا کریں. اگر وہ منہ کھولتی ہیں توحید کے بارے میں بتاتی ہیں یا شرک کے ساتھ وہ بتاتی ہیں کہ ہم ان چیزوں سے بیزار ہیں تو رشتے پہ بات آ جاتی ہے. تو سب سے اہم چیز جو ہے نا، یہ توحید کو دیکھ کر رشتے کیے جائیں، توحید کو دیکھ کر ہی دوستیاں کیے جائیں. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کہ ہم یعنی میں تم لوگوں سے بری ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے سوائے ایک چیز میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرو، ان کی پیروی کرو، لیکن ایک چیز میں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی نہیں کرنی ہے، ان کو نہیں فالو کرنا. اور وہ کون سی چیز ہے؟ اور وہ یہ چیز ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا الا مگر قولا کہنا ابراہیم علیہ السلام کا لی ابی ہی اپنے باپ سے لاستغفرن کہ میں ضرور مغفرت طلب کروں گا، لکا تیرے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ اے میرے ابا جان میں ضرور آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا، آپ کے لیے استغفار کروں گا. ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرم دل تھے. جب باپ
نکال رہا ہے شہر سے، اس جگہ سے نکال رہا ہے باپ، اور جانے کے لیے کہہ رہا ہے، تو اپنے باپ سے وہ کیا کہتے ہیں کہ اے ابا جان میں ضرور آپ کے لیے دعائے استغفار کروں گا۔ تو اس چیز میں ابراہیم علیہ السلام کو فالو نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی مشرک کے لیے اس کی استغفار کی دعا کی جائے، اس کی مغفرت کی دعائیں کی جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، لیکن جب ان پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی پھر اپنے باپ کی بخشش کی دعائیں مانگنے چھوڑ دی۔ لیکن جب پتہ نہیں تھا تو تب کہا تھا کہ میں ضرور آپ کے لیے ابا جان دعا کروں گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے کوئی بھی رشتہ دار ہے، چاہے وہ باپ ہو، ماں ہو، بھائی بہن ہو، کوئی بھی قریبی رشتے میں سے ہو، اگر وہ مشرک ہے اور وہ شرک پر ہی فوت ہو جاتے ہیں، ان کی موت شرک پر ہی آ جاتی ہے، تو اب ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، ان کی بخشش کی دعائیں نہیں مانگ سکتے۔ تو دیکھیں اس بات سے اندازہ لگانا چاہیے کہ شرک کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ظلم میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ اگر اس دنیا میں، اس زندگی میں ہی اگر انسان کو احساس ہو جائے کہ اس نے شرک کیا ہے اور پھر اللہ کے حضور وہ بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دے گا، لیکن مرنے کے بعد اس کی پھر کوئی بخشش نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے مشرک پر، جو شرک کرے گا وہ بالکل بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو انشاءاللہ اس آڈیو کی اینڈ میں آپ کو کچھ شرک بتاؤں گی جو بہت ہی زیادہ عام ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ شرک ہے، کیونکہ شرک کا علم ہونا بہت ضروری ہے ہمیں کہ کون کون سی چیزیں شرک میں آتی ہیں۔ ابھی اس آیت میں ہی پتہ چل گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنی چھوڑ دی، بخشش نہیں مانگی، کیونکہ وہ مشرک تھا۔ اور یہاں تک بھی دیکھیں بات یہ بھی آتی ہے کہ جب وراثت کا معاملہ ہو، جب وراثت میں اگر مسلمان ہیں تو غیر مسلمان اگر اس کا وارث ہو تو اس کو اس میں حصہ نہیں ملے گا، یعنی مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے، چاہے یہ کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو۔ اگر باپ کافر ہے اور بیٹا مسلم ہے تو بیٹے کی وراثت، باپ کی وراثت سے بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے وارث ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہم سب کو توحید پر قائم رکھے۔ توحید ایک بہت ہی بڑی دولت ہے، جس کے پاس توحید ہو، جو شرک سے بچ گیا، اس کے لیے جنت میں جانا انشاءاللہ آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے دوسرے گناہوں کو بخش دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ تو اس چیز میں ابراہیم علیہ السلام کو فالو نہیں کرنا، لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی جب پتہ چل گیا تو اس چیز سے رک گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں بھی فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے آیت نمبر 113 اور 114 میں، پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش مانگے، یعنی مشرکوں کے لیے بخشش مانگے، خواہ وہ ان کے قرابت دار ہو، ان کے متعلق یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ بلا شبہ جہنمی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بہت متحمل تھے۔ اور دیکھیں اس آیت سے بھی ایک ہمارا عقیدہ بہت زیادہ درست ہوگا، کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ نیک لوگ ہیں یا انبیاء اکرام ہیں تو ان کے ہاتھ میں جسے چاہے وہ بخشوا سکتے ہیں، جسے چاہے وہ جنت میں لے جا سکتے ہیں۔ اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جسے اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ فرمایا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وما املکو، اور نہیں میں اختیار رکھتا، لکا تیرے لیے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، من شیئن کسی چیز کا بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ تجھے پکڑ لے تو میں چھڑانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ بخشنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی لیے ہمیں دیکھیں یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی سے فرمایا تھا، اے میری پھوپھی صفیہ،
خود انتظام کر لو جہنم سے بچنے کے لیے کہ میں وہاں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. اور اپنی بیٹی سے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ خود کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں وہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا. اور آج کس طرح مومن اپنے آپ کو کہنے والے مسلمان یہ عقیدہ لے کر بیٹھے ہیں کہ فلاں بھی آ کر ہمیں چھڑوا لیں گے، فلاں آ کے ہمیں بخشوا دیں گے. یہاں ابراہیم علیہ السلام اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے خود بتا دیا کہ ہم تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے. اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلنے لگے تو کتنی پیاری دعا فرمائی آپ نے. وہاں پہ کیا دعا کی؟ ربنا، اے ہمارے رب، علیکا، تجھ ہی پر توکلنا، ہم نے توکل کیا، وَإِلَيْكَ، اور تیری ہی طرف انبنا، ہم نے رجوع کیا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف ہمارا لوٹنا ہے. کوئی ساتھ نہیں ہے، سب چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی وہاں ساتھ دینے والا نہیں، صرف اور صرف اللہ پر توکل کر کے نکل پڑے. اور توکل کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان پوری کوشش کرے، جتنے اسباب ہیں ان کو اختیار کریں، جتنے بھی ریسورسز ہیں، جو بھی ذریعے ہو سکتے ان سب کو اختیار کرے، پھر اس کے بعد اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے. یعنی کوئی ایسی سچویشن آ جائے یا کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو پہلے انسان خود کوشش کرے، اسباب اختیار کریں، پھر اللہ کے سپرد کرے. کرنا کچھ نہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا اور کہنا کہ میں نے اللہ پہ توکل کیا، اب جو بھی کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، یہ صحیح توکل نہیں ہے. ایز اے انسان ہمیں کیا کرنا ہے؟ جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں اسباب اختیار کر کے کوشش کریں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اونٹ کو باہر کھڑا کر کے اندر آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اونٹ کے بارے میں پوچھا تو اس شخص نے کہا کہ اس اونٹ کو میں نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، یعنی اللہ کے حوالے کر دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ توکل نہیں ہے، پہلے اسے کسی چیز سے باندھ پھر اللہ پر بھروسہ کر. یعنی پہلے اس اونٹ کو کسی رسی سے باندھ، کہیں اس کو باندھنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کر کے یہ اونٹ کہیں نہیں جائے گا. اپنی طرف سے کوئی کوشش نہیں کر کے اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھنا یہ صحیح توکل نہیں ہے. نیکسٹ آیت میں ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ تو بنا ہمیں، فتنتن، فتنہ، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا، کفر کیا. اب یہاں پہ دعا فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں نہ تو ان کے ہاتھوں سے تو عذاب دینا، یعنی کافروں کے ذریعے ہمیں عذاب نہ دینا، نہ ہی یا اللہ تو اپنے پاس سے ہمیں کوئی عذاب دینا کہ کافر پھر ہمیں یہ تانا دے کہ اگر یہ لوگ حق پر ہوتے تو ان پر عذاب نہیں آتا. تو یا اللہ تو بھی ہمیں عذاب نہیں دینا اور نہ ہی تو کافروں کے ذریعے ہمیں عذاب دینا، ورنہ انہیں تو بولنے کا موقع مل جائے گا، وہ تو ہم پر ہنسی اڑائیں گے اور کہیں گے کہ اگر تم سچے ہوتے، تمہارا دین سچا ہوتا تو تمہارے لیے مدد آتی، تم شکست نہ کھاتے، آج ہمیں غلبہ نہ ملتا. تو دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ان کے ہاتھوں نہ آزمانا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ ان کو، یعنی ان کافروں کو ہم پر مسلط نہ کرنا کہ وہ ہمیں کوئی فتنے میں مبتلا کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں کافروں سے محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کی چالوں سے محفوظ رکھیں، آمین یا رب. پھر وغفر لنا، تو بخش دے ہمیں، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بلا شبہ تو ہی، العزیز، نہایت غالب، الحکیم، خوب حکمت والا ہے. نیکسٹ آیت میں، آیت نمبر 6 میں پھر سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکید کے لیے، لقد کانا، البتہ تحقیق ہے، لکم، تمہارے لیے، فیہم، ان میں، اسوۃ حسنہ، نمونہ بہترین، لمن کانا، اس شخص کے لیے جو کانا ہو. ابراہیم علیہ السلام میں بہترین نمونہ صرف کس کے لیے ہے؟ ہر کسی کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف ان کے لیے نمونہ ہے. کون؟ جو یرجو اللہ، جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملنے کی، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کی.
تو جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھے گا، آخرت کا دن اسے یاد ہوگا، جب اسے پتا ہوگا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کریں گے، تو جو اس بات کا خیال رکھے گا وہی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ پائے گا اپنے لیے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی روگردانی کرے، جو کوئی منہ پھیر لے، جو نہیں چاہتا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بہترین رول ماڈل بنائے یا ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرے، اگر وہ روگردانی کرے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وہی ہے الغنی اور الحمید، نہایت قابل تعریف۔ اگر تم لوگوں یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسوں کے ساتھ محبتیں بڑھا رہے ہو، ان لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کے ساتھ تم کوئی بیزارگی نہیں دکھاتے، ان کے ساتھ اپنے کوئی راستے تم الگ نہیں کرتے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سب چیزوں سے، وہ تو غنی اور حمید ہے، وہ تو نہایت قابل تعریف ہے۔ تمہارے ایک نہیں چھوڑنے سے رشتہ داروں کو، تم ان کے ساتھ لگے رہنے سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی نہیں کمی آئے گی۔ اور ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح توکل کرنا سیکھ جائے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جب انہیں اپنے بچوں کے بارے میں خوف ہوا تو انہوں نے مشرکین پہ بھروسہ کرا، ان کی طرف انہوں نے خط لکھ کر بھیجا، اور ان کو یہ تھا کہ اگر میں ان پہ احسان کروں گا تو وہ میرے بچوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، تو ایسا توکل کرنا ہم سب بھی سیکھ جائیں، آمین یا رب۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے والا بنا دے۔ اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام یعنی اتنی قربانیاں دیے، اتنی آزمائشوں سے گزرے اور ہر آزمائش پر کھرے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وطن چھوڑ دو، گھر بار چھوڑ دو، باپ کو چھوڑ دو، رشتے ناتے چھوڑ دو، چھوڑ کے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی بیوی بچے کو صحرا میں چھوڑ دو جہاں کوئی نہیں، چھوڑ کر وہاں سے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، ایسا بیٹا جو اتنے سالوں کے بعد پیدا ہوا اور اتنا یعنی ینگ سا بچہ، اور اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا، اس کو اپنے بچے کو لے چل پڑے کہ اس کو بھی ذبح کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کا بس جو حکم آتا تو اس کو کر گزرتے تھے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب بنیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پہ ہم نے لبیک کہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ آزمائشیں آئیں گی، آزمائشوں میں ہمیں کھرے اترنا ہے۔ یہ آزمائشیں ہمیں چیک کرنے کے لیے آتی ہیں کہ ہم واقعی کتنے اپنے باتوں میں پکے ہیں۔ ہر کسی کی آزمائش مختلف ہوں گی، کوئی کسی اولاد دے کر اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے اور کسی اولاد نہیں دے کر اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے۔ کسی کو ایسی جگہ شادی ہوئی ہے رشتوں میں، وہاں آزمائش ہو رہی ہے، اور کسی کی شادی ہی نہیں ہو رہی ہے اور اس طرح اللہ انہیں آزما رہا ہے۔ کسی کو مال دے کر آزما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو مال نہیں دے کر آزما رہا ہے۔ کوئی بیماریوں میں مبتلا ہے، تو آزمائشوں میں کھرے اتریں، آزمائشوں میں شکایتیں نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ پر توکل کریں، اور اللہ تعالیٰ کے جو جو احکام ہیں ان کو بجا لائیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور میں انشاءاللہ یہ بتانا چاہ رہی تھی آپ سب کو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو شرک ہے، تو یہ کافی لمبی آڈیو ہو جائے گی ہماری، تو میں ایسے کرتی ہوں کہ اس کی میں سپریٹ آڈیو تیار کر لیتی ہوں تاکہ آپ لوگ آرام سے بعد میں اس کو سن لیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو شرک میں شامل ہے، کیونکہ شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھیں، اور آج کی آیتوں کو ہم واقعی اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بنیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم اپنے لیے بہترین نمونہ دیکھیں اور ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔